غالباً 6-7 سال کی عمر ہوگی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، جب ابراہیم علیہ السلام انہیں ذبح کرنے کے لیے آئے تھے، پہلے چھوڑ کر گئے تو اسماعیل علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں کہ 1 سال کے بعد آئے ملنے کے لیے، تو اسماعیل علیہ السلام 1 سال کے تھے، تو انہیں پتہ ہی نہیں کہ کون ہے اور کون نہیں۔ اس کے بعد جو آئے ہیں تو ذبح کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ عمر ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب دوڑنے بھاگنے لگے تو 5-6 سال کے بچے کا دوڑنا بھاگنا خوب ہوتا ہے، غالباً 6-7 برس یا 8 برس کی عمر ہوگی جب ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، تو مینا کی وادی میں کھڑے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو عمر ہے اس کے لحاظ سے چاہیے تھا کہ وہ کہتے ابا جی مجھے کیوں ذبح کرتے ہو، میرا کیا قصور ہے، خواب آپ نے دیکھا اور ذبح مجھے کیوں کر رہے ہو، مجھے کیوں مارتے ہو؟ 6-7 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ماں نے اسماعیل علیہ السلام کی ایسی تربیت کی ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کو باپ کی تربیت نہیں ملی ہے، صرف ماں کی تربیت ملی ہے، تو وہ اس عمر میں کہتے ہیں یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ کرو جو اللہ نے آپ کو کہا ہے، آپ دیکھو گے میں صبر کروں گا۔ اتنی بڑی بات اپنے اوپر لے رہا ہے 6-7 سال کا بچہ اس عمر میں، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو اللہ کی طرف سے حکم آئے پی جا کر عمل کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حکم پورا کرو، بلکہ اس سے بھی آگے اسماعیل علیہ السلام کو حوصلہ دیکھیے کہ بچہ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ ابا جی آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لو، کہیں مجھے ذبح کرتے ہوئے آپ کا دل نرم نہ بن جائے، اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دو کہیں حرکت کی وجہ سے آپ کو چوٹ نہ لگ جائے، اور مجھے الٹا لٹا کر چھری چلاؤ کہیں آنکھوں سے آنکھیں ملے اور آپ کا دل ڈول جائے، ہاتھ کانپ جائے اور حکم ٹوٹ جائے۔ یہ 6-7 سال کا بچہ ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی کو نصیحت کر رہا ہے۔ وہ کیا منظر تھا جب اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے تھے اور ان کو لٹایا جا رہا تھا بکری کی طرح ذبح کرنے کے لیے، اور پتہ ہے یہ بچہ کب ملا ہے؟ 84 سال کی عمر میں یہ بیٹا ملا ہے۔ 84 سال کی عمر میں اگر ابراہیم علیہ السلام کی شادی 20 سال کی عمر میں ہوئی ہو تو اندازہ ہی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوئی ہوگی۔ تو 64 برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا، 64 سال دعا کرتے رہے، اس کے بعد بیٹا ملا، اور اب خود 90 برس کے ہو چکے ہیں، اور 90 برس کی عمر میں اللہ انہیں حکم دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دے۔ جب ان کو لٹایا اور چھری نکالی تو آسمان کے فرشتے پر بھی سکتہ طاری ہو گیا، مینا کی وادی میں بھی ایک دم سناٹا چھا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی چھری چل جائے گی، فرشتوں کو تو نہیں پتا کہ چھری نہیں چلنی ہے، یہ تو اللہ کو ہی پتا ہے کہ مجھے چلنے نہیں دینا ہے، باقی تو کسی کو بھی نہیں ہے۔ علم نہ ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہے کہ یہ نہیں چلے گی، نہ اسماعیل علیہ السلام کو پتا ہے کہ یہ نہیں چلے گی، وہ گردن دے کر پڑے ہیں ابا جی چھری چلا دو۔ کیا تربیت ہے، یہ ذمہ داری ماؤں کی ہے، سب کچھ لگا دے لیکن اپنے بچوں کو اللہ کے حکموں پر مر مٹنے کے لیے تیار کر دے۔ چھری چلائی لیکن اللہ پاک نے چھری سے کاٹنے کی طاقت سلب کر لی، یہ نہیں کہ چھری نرم ہو گئی اور گردن سخت ہو گئی۔ اب کون کاٹے؟ چھری خواہ فرعون کے ہاتھ میں ہو خواہ خلیل کے ہاتھ میں ہو، اللہ کاٹنے کا حکم واپس لے لے تو نہ خلیل کے ہاتھ کام کر سکتا ہے نہ فرعون کا ہاتھ کام کر سکتا ہے۔ فرعون کی چھری اوروں پر تو چل گئی لیکن موسیٰ علیہ السلام کی گردن پر نہ چل سکی۔ خلیل اللہ علیہ السلام کی چھری دمبے پر تو چل گئی لیکن اسماعیل علیہ السلام پر نہ چل سکی، نشان بھی نہ ڈال سکی، رگڑتے تنگ آ گئی، نہیں چلی۔ پھر غصے سے اٹھے اور پتھر پر تیز کیا، کیا بیٹا اور کیا باپ۔ پھر آئے جوش میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین، ہم نے دیکھ لیا تم باپ بیٹے پاس ہو گئے۔